سارے دونوں پر پڑتا ہے مفہوم کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے جو اثر ہے وہ مضارع پر پڑتا ہے، مفہوم کے اعتبار سے وہ اثر کرے گا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورۃ النصر میں پڑھا تھا، جاء کا معنی تھا وہ آیا، لیکن اذا جاء شرط آنے کی وجہ سے جب وہ آ جائے تو تبدیلی آ گئی تھی ماضی ہونے کے باوجود۔ تو یہاں پر بھی لفظ میں تبدیلی نہیں ہے لیکن مفہوم میں تبدیلی آئے گی۔ جزاک اللہ۔ لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، الدار گھر کو کہیں گے، اور الآخرہ آخر سے آخرہ مؤنث کے لیے، عند اللہ اللہ کے پاس، عندہ کا معنی پاس۔ یہ سارے الفاظ ہمارے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک الدار لفظ نیا تھا گھر کے لیے، خالصتاً تو خالص اور خالصتن، اور یہ یہاں پر زبر کے ساتھ آئے ہوئے خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس لوگوں کے علاوہ۔ تین الفاظ ہیں، من دون الناس، من کا معنی سے، الناس کا معنی لوگ، تو دون کا ترجمہ ہو جائے گا سوا۔ دون ایسا لفظ ہے جو مختلف معنی اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جب یہ فٹ کے۔ دون الناس کا کبھی ترجمہ لوگوں کے سامنے کیا جائے گا، دون الناس کا ترجمہ کبھی لوگوں کے مقابلے میں کیا جائے گا، دون الناس کا کبھی ترجمہ آپ کو نظر آئے گا لوگوں کے سوا، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ تو کانٹیکسٹ کے چینج ہونے کی وجہ سے دون کا ترجمہ مختلف ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ فتمنوا الموت، یہ ایک نیا فقرہ ہے ہمارے لیے جس کو ہم 2 مرتبہ دہرائیں گے۔ فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو موت کی۔ فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو موت کی۔ ہم ٹیبلز سارے کر چکے ہیں، تو تمنوا الموت، تمنوا کا اشارہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہوں، کوئی بتا دے۔ فعل امر، اور یہ 4 انگلیوں کا اشارہ سامنے ہوگا، یہ اوپر سے نیچے۔ فتمنوا، تمن، اور یہ باب کون سا ہوگا؟ تفاعل، اور اس سے تولا کے پیٹرن پر، تولا کے پیٹرن پر۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہاں تھا تولا یا تولا، تو یہاں آئے گا تمنا یا تمنا، اور اس سے امر آئے گا تمنا تمنو، جیسے تھا تولا تولو۔ تو فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو صادقین سچے۔ تو ایک مرتبہ میں پڑھتا جا رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ قل کہہ دیں، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم اگر تم سب ہو، صادقین سچے۔ تو یہود کہا کرتے تھے کہ وہ تو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، وہ آیات قرآن میں آتی ہیں، وہ کہا کرتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، یہ یہود کا دعویٰ تھا۔ تو وہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، اور آخرت کا گھر یعنی جنت تو صرف انہی کے لیے ہے، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو جہنم کی آگ جو ہے وہ بالکل چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی بھی تو بہت چند دن کے لیے۔ یہ سارے ان کی غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی انہی ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو چیلنج کیا ہے کہ ذرا موت کی تمنا کرو،
اس طرح اللہ نے ان کے کھوکھلے دعووں کو مسلمانوں کے سامنے بے نقاب کر دیا کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم یقینی طور پر جنت میں جائیں گے۔ ہم تو اللہ سے صرف اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ایک آیت ہماری مکمل ہو گئی، اور دوسری آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما بسبب اس کے جو، یا اس کے سبب جو، قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ لفظ بلفظ ترجمہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع کے ساتھ لم کا استعمال پچھلے لیسن میں، آگے ہم نے پڑھنا ہے فعل مضارع کے ساتھ لن کا استعمال، تو اسی طرح کی تبدیلی ہے۔ یتمنون تھا اصل میں، اور لن شروع میں آنے کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، تو یہ رہ گیا یتمنو، جیسے وہاں پر تھا یفعلون تھا، لیکن لم جب آ جائے تو پھر لم یفعلو رہ جاتا تھا، نون ڈراپ ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی اسی اصل میں یتمنون تھا، تو جو تھا فتمنو، یہ ہم نے کیا ہے پچھلی آیت میں تمنو، تو یہاں پر آ رہا ہے لن یتمنو، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ہرگز نہیں اس کو طلب کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما با کا ترجمہ یہاں پر سبب کے معنی میں کیا گیا ہے۔ ہم نے با کے مختلف ترجمے دیکھے ہیں، بسم اللہ میں ہم نے ترجمہ پڑھا تھا اللہ کے نام سے، اور با کا ترجمہ ساتھ کیسے کیا جاتا ہے، یہاں پر با کا ترجمہ سبب بیان کرنے کے لیے آیا ہے، بما اس کے سبب جو، قدمت ہوا قدمہ ہیا قدمت آگے بھیجا ہے اس نے، کس نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے۔ تو یہاں پر یہ ایدی جو ہے وہ واحد مؤنث کے جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث استعمال کیا گیا ہے۔ ہم یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ جب جمع مکسر استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے فعل یا صفت واحد مؤنث آتی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں نا، لیسن نمبر 13 سی میں آئی تھنک ہم نے پڑھا ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یس سر۔ جی، جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی صفت کے طور پر، یا اس کے لیے اگر فعل استعمال کیا جائے، تو ایدی جو ہے وہ جمع مکسر ہے تو اس کو واحد مؤنث کنسیڈر کیا گیا، تو قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ علیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ تو شرع میں اگر ہم دیکھیں تو یہود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ایک نبی کے سامنے موت کی دعا کریں، کیونکہ ایک تو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جنت صرف ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ڈفرنٹ مقامات پر فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجرهم عند ربہم، بہت سے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ تو اس بات کو وہ بھی مانتے تھے کہ یہ ہمارا دعویٰ تو ہے، حقیقت یہ نہیں ہے کہ جنت صرف ہماری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کرنے جیسا غلط کام کیا تھا، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بہت سے انبیاء کے قتل پر بھی کا وہ ارتکاب کر چکے تھے۔ تیسرے یہ کہ وہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتے تھے، کیونکہ
ان کا کام یہ تھا کہ اشتراء الحیات الدنیا بالآخرہ، انہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی خرید لی تھی، اور جو ہے وہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں وہ بہت کم قیمتیں لے لیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری ان کی حرکات کی وجہ سے وہ اس دنیا ہی میں رہنا چاہتے تھے۔ چوتھے یہ کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اس لیے اگر وہ موت کی تمنا کریں گے تو وہ وہیں مر جائیں گے، چونکہ دنیا کی محبت تو تھی اور اندر سے دلوں میں اس بات کا یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور جو یہ بات کرتے ہیں وہ درست اور سچ ہے اور یہ وحی کی بات ہے، اس لیے ہمیں آرڈر دیا گیا کہ تم اگر اس بات میں سچے ہو تو تمنا کرو موت کی، تو اگر ہم تمنا کریں گے تو ہمیں موت آ جائے گی، اور وہ مرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے جو شخص کثرت سے گناہ کرتا رہتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ موت کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ گناہوں کی دلدل میں انسان ایسا پھنستا چلا جاتا ہے کہ اس کو موت یاد ہی نہیں رہتی، یعنی آخرت کا انجام اگر اسے یاد ہو، اسے یہ بات جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو کہ ایک دن میں نے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، تو وہ یقیناً جو ہے وہ گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا، ایک کرے گا تو توبہ ہو جائے گی، پھر اگر ہو جاتا ہے تو توبہ استغفار کرے گا کوئی، لیکن اگر کرتا جائے گا کثرت سے تو پھر دل کے اندر وہ آخرت کا خوف اور موت کا خوف بھول جائے گا۔ اس لیے یہاں تک کہ وہ موت کے تعلق سے کوئی نصیحت اور یاد دہانی سننا بھی پسند نہیں کرتا، اور انفارچونیٹلی آج کل ہمارے یہاں کچھ میجورٹی کا ماحول ایسا ہی ہے، آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں